آرگومنٹس دیے گئے, میں سیدھا چلتے ہیں وکلا کے پاس کہ آرگومنٹس کیا دیا گیا. بیرسٹر گور علی خان ہمارے ساتھ موجود ہیں اور آپ کا بیرسٹر جہانگیر جدون صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ آپ دونوں کا. لیکن میں اگر اجازت دیں, نعیم حیدر پنجوتا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, آج چیئرمین تحریک انصاف کو مل کر آئے ہیں, سو ان سے ذرا بات کر لیتے ہیں کہ اندر کے حالات اور واقعات کیا بتا رہے ہیں. پنجوتا صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام کاشف بھائی, تھینک یو سو مچ. آپ آج جیل میں ملنے گئے تھے چیئرمین تحریک انصاف سے, تو کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں آج بڑے حالات جو ہے نا جی وہاں پر برے تھے جیل کے اندر جی. ان سے ساری ڈیٹیل لی خان صاحب سے کہ بتائیں کہ کیا پوزیشن. پہلے تو مجھے گھنٹہ جو ہے وہ گیٹ کے باہر جو ہے روکا گیا, اور پھر مجھے گھنٹہ جو ہے کمرے کے اندر, ایک علیحدہ کمرہ تھا وہاں پر بٹھایا گیا, اور 1 گھنٹے کے بعد 1:30 بجے ملاقات شروع ہوئی ہے. 1.25 گھنٹے جو ہے ملاقات جاری رہی ہے ان سے, اور اس کے درمیان انہوں نے بتایا کہ وہاں پر بڑی جو ہے بری پوزیشن ہے. واش روم جو ہے وہ تک اوپن ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی شاور والا سسٹم نہیں ہے وہاں پر. انہوں نے بتایا کہ دن کو جو ہے وہ مکھیاں ہوتی ہیں اور رات کو کیڑے ہوتے ہیں. وہ وہاں پر کوئی میٹھا پھینکتے ہیں. ویسے یہ کیا چیز ہے. پنجوتا صاحب میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے کہ یہ 5 اسٹار ہوٹل ہے یا جیل ہے؟ اسی وجہ سے دیکھیں جو سیاستدان گئے, میں کل شاید خاقان عباسی صاحب سے ویسے ہی بات کر رہا تھا, ان کو بھی جیل اسی قسم کی ملی تھی 8x6 کی, ساتھ ہی باتھ روم جوڑا ہوا تھا, مہینوں کے حساب سے لوگ رہے ہیں. آپ کو یاد ہوگا, میں صرف اس لیے بات کر رہا ہوں کہ امریکہ میں کہا گیا خان صاحب کی طرف سے کہ اے سی بھی اتار دوں گا, دس از واٹ پاکستانی ریگولر پاکستانی جیل از. تو آپ کہتے ہیں کہ یہ ریگولر جیل نہیں ہے ان کے لیے؟ دیکھیں گزارش یہ ہے کہ ایک انسان کو جو سابقہ وزیر اعظم ہے, بنیادی حقوق ہے, حق ہے ان کا, قانون کہتا ہے, ہم نے اپلیکیشن بھی دی اس حوالے سے کہ انہیں A کلاس دی جائے. C کلاس کے اندر بھی انہیں اس طرح سے اذیت دی جا رہی ہے کہ وہاں پر جو جائے نماز بچھانے کے لیے جو ہے وہ جگہ نہیں ہے, اور اس کے اندر کیا واش روم کے اندر جو ہے وہ شاور بھی خراب ہونا چاہیے, کیا وہاں پر کیڑے چھوڑنے چاہیے, کیا وہاں پر جو ہے جس طرح سے وہ ایک پنکھا لگایا گیا گرمی کے اندر, تو پورا دن وہ ان سے کوئی ملنے کے لیے کسی کو اجازت نہیں ہے, کوئی وکیل نہیں مل سکتا, کوئی ڈاکٹر نہیں مل سکتا, کوئی کھانا لے کے نہیں جا سکتا. تو ایسا تو کبھی بھی نہیں ہوا. 3 دن سے ہم کر رہے ہیں کوشش کہ ان سے وکالت نامے. کیا وہ قید تنہائی میں ہے؟ جی قید تنہائی میں ہے کیا؟ بالکل تنہائی کی قید ہے وہاں پر. کوئی وہ تو چلیں ٹھیک ہے, ان کا کوئی اعتراض نہیں ہے اس بات پہ کہ مجھے اس طرح سے رکھا ہوا ہے. نہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ میرے حوالے سے کوئی پٹیشن فائل کریں, نہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ مجھے A کلاس لے کے دیں. میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ وہاں پہ ان کی یہ پوزیشن ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ مجھے C سے D میں لے جائیں, لیکن میں غلامی نہیں مانوں گا. 2 چیزیں ہیں, یا غلامی ہے یا آزادی ہے. یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں گھبرا جاؤں گا, میں پریشان ہو جاؤں گا, میں تیار ہوں. ایک لمحے کے لیے انہوں نے نہیں کہا کہ میری گرفتاری جو ہوئی ہے کب مجھے بیل ملے گی. ایک لمحے کے لیے نہیں کہا کہ کیا بنا ہے کیس کا. میں خود بتاتا رہا ہوں, سر یہ کر دیا ہے, گور صاحب نے یہ کیا ہے, خواجہ صاحب نے یہ کیا ہے, یہ ٹیم ہماری یہ تیار کر کے بیٹھی ہوئی ہے, ہائی کورٹ میں معاملہ یہ ہو رہا ہے, سپریم کورٹ کے اندر یہ ہے. لیکن انہوں نے یہ ضرور کہا ہے کہ مجھے عامر فاروق صاحب کے اوپر بالکل اعتماد نہیں ہے, اگر آپ نے کیس سنوانا ہے تو ان سے نہ سنوایا جائے. یہ تو خیر میں ایم شور میں وکلا سے پوچھتا ہوں, بیرسٹر گور صاحب بھی موجود ہیں, وہ ظاہر ہے یہ ایک لیگل اسٹریٹجی ہوگی جو بھی وکلا کی ہوگی. لیکن یہ جو آپ نے ملاقات کی 1.25 گھنٹے, اور جو بھی آپ کی گفتگو ہوئی ہوگی, ایم شور بہت ساری چیزیں آپ شاید نہیں بھی بتا پائیں گے, کوئی سیاسی گفتگو ہوئی ہے ان کے ساتھ؟ بالکل جی, بالکل سیاسی گفتگو ہوئی ہے. انہوں نے جب ان کو بتایا ہے الیکشن کے حوالے سے کہ پشاور کے اندر کس طرح سے ہماری جو ہے وہ جماعت جیتی ہے, تو بہت زیادہ خوش ہوئے, مسکراہٹ تھی ان کے چہرے کے اوپر کہ دیکھیں یہ چیز میں کہتا تھا کہ یہ لوگ کہتے تھے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اب ڈر گئے ہیں, ووٹر جو ہیں ووٹ نہیں دیں گے, تو یہ بڑا زبردست ہو گیا. ان کو بتایا کہ باقاعدہ جو ہے ریلی بھی وہاں سے نکلی. الیکشن کے حوالے سے بڑا پوچھ رہے تھے کہ جب مدت پوری ہو گئی ہے تو انہیں چاہیے کہ آگے عبوری سیٹ اپ اور الیکشن کی طرف جائیں. تو ان کو بتایا کہ وہ تو آپ کو ڈسکوالیفائی کرنے کے بعد اس کے بعد آپ کو باقاعدہ طور پر چیئرمین جو اس کے عہدے سے, چیئرمین پی ٹی آئی کے عہدے سے ہٹانا چاہتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میرے اس کے اوپر بالکل, یہ تو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے نا اس میں, یہ تو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے جو کہتا ہے کہ اگر آپ سزا یافتہ ہیں تو پارٹی کے چیئرمین نہیں ہو سکتے. یہ بتائیں ان کی ایبسنس میں لیڈ کون کرے گا پارٹی کو, اس پہ بات ہوئی ہے؟ بالکل بات ہوئی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ اس وقت جو بھی ہو جائے کسی طرح سے آپ نے کوئی چیئرمین کے حوالے سے نہ بات کرنی ہے, نہ کوئی اس حوالے سے کوئی فیصلہ کرنا ہے, نہ کوئی, ہم بالکل نہیں مانیں گے کوئی اگر اس طرح کا وہ
آرڈر کرتے ہیں تو بالکل کسی طرح سے وہ ہم نہیں مانیں گے. اور آپ نے بالکل جو ہے جو کور کمیٹی ہے وہ سارے ڈیسیجن کرے, کسی ایک بندے کے پاس پاور نہیں ہے کہ ایک بندہ ڈیسائیڈ کرے. پنجوتا صاحب نے سنا تھا کہ کوئی لسٹ بنائی تھی چیئرمین صاحب نے 6-7 لوگوں کی, اور وہ کہا تھا پرچی پہ نام لکھ رہا ہوں لیکن یہ اگر مجھے سزا ہو گئی تو یہ لوگ فیصلہ کریں گے. ایک کمیٹی بنائی تھی, کیا کمیٹی ہے یا کور کمیٹی ہے جو ایک تحریک انصاف کی کور کمیٹی؟ سر کمیٹی جو چھوٹی کمیٹی بنی تھی وہ اس حوالے سے تھی کہ اگر کوئی ٹکٹس وغیرہ یا اس طرح سے کوئی چیزیں ہیں یا فار ایگزامپل کوئی ان کی گرفتاری کے حوالے سے لا عمل ہے تو وہ تو ایک علیحدہ ہے. دوسرے نمبر پر جو مین ڈیسیجنز ہیں وہ کور کمیٹی, جس میں گور صاحب بھی ہیں, میں بھی اس میں شامل ہوں, شاہ محمود صاحب اس کو جو ہے ہیڈ کرتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے عمر ایوب صاحب, شبلی فراز اس کے اندر مطلب وائٹل جو ہے مین رول ادا کرتے ہیں. اسی طرح سے باقی بھی لوگ ہیں مختلف صوبوں سے جو لیے گئے. تو وہ تقریباً ہماری میٹنگز ہو رہی ہیں 35 کے قریب ہر روز کی میٹنگز ہوتی ہے. ڈیسیجن جو ہیں انہوں نے کہا ہے کہ وہ کریں گے لیکن ود اپروول آف چیئرمین پی ٹی آئی. جو وکیل مجھ سے ملنے آئیں گے, آپ آئیں یا غور صاحب آئیں یا کوئی بندہ بھی آئے, جو وکیل میرا آئے گا اس کے ذریعے سے مجھے میسج بھجوایا جائے گا, میں جو انڈورس کروں گا وہ فیصلہ ہوگا. اور فی الحال فیصلے کی ہر چیز کی پاور وہ موجود ہیں, ان کی ہے, وہ کریں گے. ٹھیک ہے, وہ فیصلہ کریں گے. یہ کوئی آپ اکیلے تھے یا کوئی آپ کو لگتا ہے کوئی سن بھی رہا تھا ساتھ کھڑا کی گل بات ہو رہی؟ بڑا میں نے آہستہ آہستہ کوشش کی ہے بات کرنے کی, ادھر ادھر پوچھتا تھا. خان صاحب نے کہا کہ یہ تو تمہیں پتہ ہی ہے کہ میرے گھر محفوظ نہیں تھا تو اب تو میں ادھر ہوں, لیکن ہم نے کھل کے بات کی, آہستہ آہستہ کوشش کی بات کرنے کی, لیکن بات کھل کے کی. کوئی بندہ موجود نہیں تھا. ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل تھوڑی دیر کے لیے بیٹھے ہیں ہمارے پاس, لیکن زیادہ تر ہم اکیلے ہی تھے اور 2.25 گھنٹے ملاقات. اور تو کوئی نہیں گیا ملاقات کرنے ان سے جیل میں؟ ملاقات کرنے کے لیے کوئی بندہ نہیں گیا. سپرنٹینڈنٹ صاحب ان کو جیل اندر جو جہاں پہ وہ قید تھے وہاں سے لے کر آئے, اپنی جو ہے وہ اس کے اندر سیکیورٹی کے اندر لے کے آئے, اور ٹراؤزر اور وہ شرٹ کے اندر اور جاگر انہوں نے پہنے ہوئے تھے. 1 گھنٹے کا ٹائم دیے گئے, شاید قیدیوں کا لباس تھا یا جو بھی تھا چینج کروا کے لایا گیا. میں یہ بات نہیں پوچھ سکا, لیکن میرے پاس جب آئے تو وہ ٹریک سوٹ میں. آخری سوال, آج بلاول بھٹو نے تقریر کی اسمبلی میں, انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ مساق جمہوریت پر پارلیمنٹ سے باہر جو جماعتیں ہیں ان سے بھی بات کرنی چاہیے, ہو سکتا ہے اس میں عمران خان صاحب بھی شامل ہوں. کیا وہ اس طرح کی گفتگو انہوں نے بھی آخری اپنی تقریر میں اندر سزا ہونے سے پہلے یہ انڈیکیشن دی تھی کہ سارے اکٹھے بیٹھے, کوئی اس طرح کی بات ہوئی یا اس طرح کی کہ اگلا پولیٹیکل لائن کیا ہوگا؟ دیکھیں میں انہوں نے بتایا ہے کہ قمر زمان کارہ صاحب نے بھی کہا ہے کہ چیئرمین جو پاکستان تحریک انصاف ہے بالکل ان سے مشاورت بھی کرنی چاہیے اور پوچھنا چاہیے. عبوری حکومت کے حوالے سے ہم جو نام دے رہے ہیں قانون کے مطابق اگر 2 جو ہے وہ پارٹیاں دیتی ہیں اور زیادہ دے رہی ہیں تو ان سے بھی مشاورت کرنی چاہیے. ان کو بھی بتایا, اور اس کے اوپر وہ جو ہے انہوں نے مطلب جو ہے وہ مسکراہٹ بھی کی, اور انہوں نے کہا کہ بڑا اس نے اچھا یہ اس نے بات کی ہے. میں نے کہا جی اس نے بات کی ہے, اور دیکھیں یہ ضرور ہونا چاہیے, یہ حق ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ جمہوریت نہیں ہے کہ آپ ایک پارٹی کو بالکل سرے سے نکال دیں اور ان کو کسی طرح سے شامل نہ کریں. آج بھی آپ دیکھ لیں کہ پشاور میں کیا رزلٹ ہوا ہے. تو وہ تیار تھے اس گفتگو کے لیے؟ جی نہیں, اس حوالے سے میں نے نہیں پوچھا کہ گفتگو کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے. اس حوالے سے جو ہماری میٹنگ ہوگی اگر اس کے اوپر وہ کہیں گے کور کمیٹی والے کی جا کے ان سے پوچھیں تو وہ ضرور کریں گے. جو الیکشن کے اندر ڈیسیجن آئے اس کے حوالے سے میں نے ضرور پوچھا. جو چیئرمین جو ہے ہمارے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی صاحب, انہوں نے مجھے میسج دیا کہ آپ ان سے پوچھیے گا کہ جو ڈیسیجن جہاں سے آ رہے ہیں سینسس کے حوالے سے یا نشان کے حوالے سے یا باقی آپ کے حوالے سے, تو انہوں نے کہا کہ ہر ایک کو چیلنج کرنا ہے, ہر ایک کو چیلنج کرنا ہے, ہر فیصلے کو چیلنج کرنا. بہت شکریہ پنجوتا صاحب, مل کے آئے تھے بھی چیئرمین تحریک انصاف کو.